23 stands introduced. Item number 4B, if जनाब मिनिस्टर फॉर फाइनेंस ही कर दें या मिनिस्टर ऑफ लॉ कर दें. Shukriya, Honorable Speaker Sahab. I introduce a bill to provide for the establishment of Peer Roshan Institute of Progressive Sciences and Technology, Miran Shah, Khyber Pakhtunkhwa. The Peer Roshan Institute of Progressive Science and Technologies, Miran Shah Bill 2023. Introduced. जनाब सेनेटर मोहम्मद इसाक डार, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, तो आइटम नंबर 3 के हवाले से आप उस पे जरा जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. इससे पहले ये बात कर लें फिर आप बात करेंगे. आज के सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल के मौजू पर इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को इत्माद में लूं, मैं आपकी इजाजत से माजी करीब के मुआशी तारीख का एक मुख्तसर जायजा पेश करना चाहूंगा. जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून के 5 साला दौर में मजमूई कौमी पैदावार के हुजम में यानी GDP में 112 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जबकि आने वाली हुकूमत. एक सेकंड डार साहब, जनाब कमरुज़्ज़मान खायरा साहब, आप हैं हाउस में? शाजिया मरी साहबा, देखें प्रेस क्यों वॉकआउट कर रहा है, तो जरा जाकर इनसे बात कीजिए. जी जनाब इसाक डार साहब. जबकि PTI के 4 साला दौरे हुकूमत में नाकिस मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में सिर्फ 26 अरब डॉलर का GDP में इजाफा हो सका. 112 अरब डॉलर के इजाफे का मुआवजना सिर्फ 26 अरब डॉलर के इजाफे से आप खुद कर सकते हैं. जनाब स्पीकर, जब 2013 में PMLN ने मियां नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा में हुकूमत की बागडोर संभाली, तब पाकिस्तान में फीकस आमदनी 1389 डॉलर थी, 1389. इसमें मजबूत मुआशी पॉलिसियों और हमारे कायद मियां नवाज शरीफ के विजन के बदौलत ये 379 डॉलर के वाज़े इजाफे के साथ 1768 डॉलर तक पहुंच गई. आने वाली हुकूमत अपनी सती किस्म के इकदामात की वजह से सिर्फ 4 साल के अरसे में 30 डॉलर का इजाफा करके इस आमदनी को 1798 डॉलर पर लेके जा सकी. जनाब स्पीकर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2018 में 100 अरब डॉलर के करीब थी, जो कि पाकिस्तान पर सरमायादारों के एतमाद को जाहिर करती थी, इसको PTI की हुकूमत ने 26 अरब डॉलर पर ला खड़ा किया. ये कमी सरमायादारों के PTI हुकूमत पर अदम एतमाद को जाहिर करता है. जनाब स्पीकर, PMLN की हुकूमत हमेशा से मुल्की कर्जों में कम से कम इजाफे की कोशिश करती है, लेकिन 2018 में जब PTI की हुकूमत आई तो हुजम पाकिस्तान का मजमूई कर्जों का हुजम 1947 से 2018 तक 24,953 अरब था, जो कि PTI के 4 साल हुकूमत में बढ़कर 44,383 अरब हो गया. ये कर्जों का हुजम, जो कि 2018 में GDP का 63.7% था, जनाब स्पीकर, वो बढ़कर 2022 में 73.5% हो गया. इसके नतीजे में हमारी सालाना डेट सर्विसिंग इस माली साल में बदकिस्मती से 5,000 अरब रुपए से तजावज कर जाएगी. जनाब स्पीकर, 2013 से 2018 के दौरान सस्टेनेबल हाई ग्रोथ के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत दुनिया में 24वें नंबर पर आ गई थी. दुनिया के मोतबर अदारे पाकिस्तान की तरक्की के मोतरफ थे. जापान के मारूफ अदारे जेट्रो ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान को दुनिया का दूसरा पसंदीदा तरीन मुल्क करार दिया था. इस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जनूबी एशिया में नंबर 1 पर थी. जनाब स्पीकर, मोअज़्ज़ज़ अरकान को याद होगा 2017-18 में मईशत की शरह नमू 6% से तजावज कर चुकी थी. अफराद ज़र की शरह 5% थी, यानी महंगाई इन्फ्लेशन जो आज हम देख रहे हैं.
کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی صرف اوسطاً 2% تھی. ان حالات میں ایک اچانک غیر سیاسی تبدیلی اس ملک میں لائی گئی جس نے ایک کامیاب اور بھرپور مینڈیٹ کی حامل حکومت کو اپاہج کر کے رکھ دیا. 2018 کے الیکشن میں ایک سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی. اس سلیکٹڈ حکومت کی معاشی ناکامیوں پر اتنا ہی میں کہنا کافی سمجھوں گا کہ ملک دنیا کی جو 24ویں معیشت بن چکا تھا وہ 2022 میں گر کر دنیا کی 47ویں معیشت بن گیا. This is, جناب اسپیکر, this is the gist of 4-year performance from 24th world global economy to 47th global economy. اور پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان G20 جو دنیا کی پریمیئر کلب ہے, معاشی کلب ہے دنیا کی, اس میں شامل ہوگا چند سال کے بعد. کاش کہ ہم اسی پروگرس کو آگے لے کے جاتے, جو بھی تبدیلی آتی جمہوری اس کے ساتھ, تو آج شاید ہم دنیا کی G20 میں شامل ہونے کے قریب ہوتے. لیکن بدقسمتی سے 2022 میں ہم دنیا کی 47th اکانومی بن چکے ہیں. جناب اسپیکر, میں اس معزز ایوان کے توسط سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس معاشی تنزلی کی وجوہات جاننے کے لیے ایک قومی کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس طے تک پہنچے کہ ملکی مفاد کے خلاف یہ سازش کیسے اور کس نے کی, اور جس کے نتیجے میں آج ہماری پوری قوم بھاری قیمت ادا کر رہی ہے. جناب اسپیکر, موجودہ حکومت کو ایک بیمار معیشت ورثے میں ملی. میں نے آپ کو انڈیکیٹر درج کر دیے ہیں, اور آپ اس کو 2022 سے موازنہ کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا فرق کتنا گہرا ہے, اور 47ویں معیشت اسی سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے. تو جناب اسپیکر, مالیاتی خسارہ پچھلے سال جب حکومت میں تبدیلی آئی تو اس وقت موجودہ دور کی بلند ترین شرح پر تھا جو کہ 7.9% پر تھا. بیرونی ادائیگیوں کا خسارہ 17.4 ارب ڈالر تھا, اور تجارتی خسارہ 40 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا. جناب اسپیکر, معیشت تباہی کے دہانے پر تھی. ہم نے 2018 تک معیشت کو مضبوط معاشی بنیادوں پر کھڑا کیا تھا. ہمارے پیش رو نے اسے برباد کر رکھ دیا. جناب اسپیکر, موجودہ حکومت کو آئے ہوئے ابھی چند ماہ گزرے تھے اور معیشت کو سنبھالا دیا جا رہا تھا کہ تاریخی سیلاب کی ناگہانی آفت نے پوری قوم کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جناب اسپیکر کہ سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے, جس میں سے بیشتر بے گھر ہوئے, اور 1730 ہمارے بہن بھائی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. جناب اسپیکر, اس قدرتی آفت سے جو مجموعی نقصانات کا تخمینہ ہے جو کہ ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, یورپین یونین اور پاکستان میں جو منسٹری آف پلاننگ ہے اس نے اسسٹ کیا, اور اس میں UNDP بھی شامل تھا, یونائٹڈ نیشن جو کی آرگنائزیشن ہے. انہوں نے قریباً 16 ارب جو ہے اکنامک لاسز اور فزیکل لاسز 14 بلین ڈالر, یہ 30 ارب ڈالر سے یعنی 8,000 ارب روپے سے زیادہ پاکستان کا ان سیلابوں کی وجہ سے نقصان ہوا. پاکستان کی ایمیشن جناب اسپیکر 1% سے کم ہے, اور پاکستان اس وقت دنیا کا 8واں موسٹ وولنریبل ملک ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. تو یہ نقصان جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں بیماریاں پھوٹ پڑی, کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں, خصوصاً کاٹن کی قیمتی فصل کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا. قلیل مالی وسائل کے باوجود موجودہ حکومت نے 100 ارب کے لگ بھگ فوری ریلیف اور ری ہیبلیٹیشن پر خرچ کیے, اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر 300 ارب روپے سے زائد ریکنسٹرکشن کے لیے موجودہ مالی سال میں وسائل مختص کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر, ایوان کو یاد ہوگا کہ عمران خان حکومت نے 2019 میں ایک IMF سے معاہدہ کیا تھا. میری گزارش ہوگی کہ جن بہن بھائیوں نے, دوستوں نے, کولیگز نے وہ معاہدہ نہیں پڑھا, ایک دفعہ معاہدہ ضرور پڑھیں. یہ معاہدہ جو ہے یہ آج کے حالات میں اس نے جلتی پہ مٹی کے جلتی تیل پہ اس پہ یعنی آگ لگانے کا رول ادا کیا تھا. یہ 2019 کا یہ جو معاہدہ تھا یہ صرف ایک حکومت کا معاہدہ نہیں بلکہ یہ ایک ریاست کا معاہدہ ہوتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران خان حکومت نے اپنے ہی کیے ہوئے معاہدے سے انحراف کیا, اور معاہدے کے کلیدی نکات سے جس پر ان کی حکومت نے خود دستخط کیے تھے اس کے بالکل برعکس جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف ہوا تو اس کے برعکس انہوں نے فیصلے کر دیے اور اس کو ورچولی اس کو رول بیک کر دیا, اس کو ڈس اون کر دیا. اس کے نتیجے میں IM کا پروگرام تعطل کا شکار ہوا اور ایک وسیع
ट्रस्ट डेफिसिट IMF और पाकिस्तान के दरमियान उससे उसकी बुनियाद शुरू हो गई। जनाब स्पीकर, जैसा कि मैं पहले अर्ज किया कि IMF के साथ मुआहदा सिर्फ एक हुकूमत नहीं, एक बल्कि रियासत का मुआहदा होता है। इसी स्पिरिट में हमारी हुकूमत ने इमरान हुकूमत के किए गए मुआहदे को मनोवन तस्लीम किया, न सिर्फ उस प्रोग्राम को बहाल करवाया बल्कि इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया। कतई नजर इसके कि इस मौजूदा हुकूमत के तमाम पार्टीज को कितना सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा, और वो नुकसान पॉलिटिकल हुआ। आज सबको पता है कि उसके नतीजे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बेपनाह नुकसान उनका यानी अवामी सतह पर हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें इस बात पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए कि रियासत को सियासत पर फौकियत होनी चाहिए। अगर रियासत है तो सियासत है। इसी पस मंजर में IMF का 9th मिशन हाल ही में पाकिस्तान आया और उससे हमारी मुआशी टीम के मुज़ाकरात 10 दिन हुए, 31 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक, जिसके नतीजे में एक अंडरस्टैंडिंग उनसे सामने आई और हमने मुख्तलिफ मामलात पर मजीद अमल दरामद करने का अंदिया दिया। इन मामलात में सबसे अहम नुक्ता जो है इजाफी 170 अरब रुपए के महसूलात की वसूली का है, जिसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों। मेरा ख्याल है कि हर एक को ये पता होना चाहिए इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान में कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों इस पाकिस्तान को इस नुक्ते पे आके ये काम करना पड़ रहा है। जनाब स्पीकर, इस बारे में मैं मुअज़्ज़ज़ ज़बान को तफसील बताना जरूरी समझता हूँ कि IMF की टीम ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रमा माली साल जो कि फिस्कल ईयर 2022-2023 के अहदाफ हैं वो उसको पूरा करेगा। तो ये नहीं है कि उनके जो उन्होंने अहदाफ किए थे वो पूरे नहीं हो रहे इसलिए नए टैक्स, ये नहीं है, ये वजह नहीं है। इन इजाफी महसूलात का हुकूमत की माली कारकर्दगी से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में बिजली के सर्कुलर डेट का एक दरीना बहरान चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, मुख्तलिफ हुकूमतों में चल रहा है, लेकिन उसका हुजम वो बढ़ता जा रहा है। जनाब स्पीकर, बिजली की चोरी, लाइन लॉसेस, बिलों की अदम अदायगी के नतीजे में जनाब स्पीकर 3000 अरब रुपए के लगभग बिजली के बिलों के एवज सिर्फ 1600 अरब वसूल किया जाता है इस मुल्क में, और जो बाकी है 1400 अरब वो आपका सालाना नुकसान है सिर्फ बिजली पावर सेक्टर में इस मुल्क का। ये किसी भी मईशत के लिए एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। जनाब स्पीकर, इस किस्म के नुकसान की कोई रियासत मुतहम्मल नहीं हो सकती। मैं मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की तवज्जो इस अमर की तरफ दिलवाना चाहता हूं कि 2013 से 2018 के दौरान हमारी पिछली हुकूमत PMLN ने इस संगीन मामले को टैकल करने की भरपूर कोशिश की और इसकी नतीजे में जो सर्कुलर डेट की बढ़ने की रफ्तार में खातर खा कमी आई। जनाब स्पीकर, शूमीय किस्मत पिछली हुकूमत ने इस मसले पर भी कोई तवज्जो नहीं दी और उनकी नाअहली के सबब 4 साल हुकूमत के दौरान सर्कुलर डेट 1148 अरब जो 2018 में था वो बढ़कर 2467 अरब तक पहुंच चुका है, रुपयों पे पहुंच चुका है। 2467 अरब 1148 अरब से विद इन 4 ईयर्स। बिजली के शोबे में इस्लाहात जनाब स्पीकर हमारे अपने मुआशी मुस्तकबिल के लिए कलीदी हैसियत रखती है। इस दगरगू सूरत हाल से निपटने के लिए लाजम है कि हम चंद मुश्किल फैसले करें जो आज हमें ग्राम मालूम होते हैं, मगर बिजली के शोबे की इस्लाह और मुआशी इस्तेकाम के लिए बिल्कुल नागुज़ीर है। जनाब स्पीकर, इस तनाज़ुर में आलमी मालियाती अदारों ने भी इस शोबे की इस्लाहात को यकीनी बनाने पर बहुत जोर दिया है। इस शोबे में जिन इस्लाहात का हुकूमत ने फैसला किया है उसके नतीजे में रवा माली साल में सर्कुलर डेट में 855 अरब रुपए के तखमीना जो इसमें ऐड हो रहा था इस साल उसको कम करके 336 अरब रुपए किया गया है। ये हमारा नया हदफ है कि 855, क्योंकि करीबन 570 अरब बजट में आपने इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान ने बजट में यानी पास किया हुआ है। मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ जो 855 है जनाब स्पीकर, वो टोटल साल का फर्क नहीं है, टोटल 1400 अरब का है। तो जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ बाकी माइंदा गैप को पुर करने के लिए बजट से रकम मुख्तस की जाएगी, जिसकी वजह से बजट में जो मजीद खसारा आ रहा है उसके लिए IMF से ये तय हुआ है कि इसका कुछ हिस्सा हम नए महसूलात से हासिल करेंगे। लिहाजा काबीना ने
اس فائنانس بل کے ذریعے جو میں نے آپ کی یعنی خدمت میں پیش کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے 170 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی منظوری دی ہے، جس کا تذکرہ میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حد الوسع کوشش یہ ہے کہ صرف ایسے ٹیکس لگائے جائیں جن کا براہ راست غریب اور متوسط طبقے پر کم سے کم بوجھ آئے۔ اس لیے روزمرہ کی اشیاء پر اضافی ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ اس تناظر میں اس معزز ایوان کے سامنے مندرجہ ذیل ٹیکس تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، حکومت نے امیر طبقے پر اضافی ٹیکس لگانے کی حکمت عملی کے تحت اب لگژری آئٹم پر جی ایس ٹی کی شرح کو 17% سے بڑھا کر لگژری آئٹم پر، جو کہ پہلے بین رہی ہیں کچھ مہینے پہلے، اس پر 25% کی بلند سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح جو ایئر ٹریول ہے وہ فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس میں جو کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ 20% آف دی ایئر ٹکٹ یا 50,000 روپے جو بھی زیادہ ہو، وچ ایور از ہائر، 20% آف دی ایئر فیئر اور جو ٹوٹل ہے ود ٹیکسیز ایٹسٹرا، اور 50,000 وچ ایور از ہائر۔ دوسری، شادی بیاہ کی پرتعیش ویڈنگ ہالز میں منعقدہ تقریبات پر بھیجا اثرات دیکھنے میں اور میڈیا میں رپورٹ ہوتا رہتا ہے۔ ہم سب کو سادگی اپنانی چاہیے، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ شادی کی تقریبات کے بلوں پر 10% کی شرح سے ود ہولڈنگ ایڈجسٹیبل ایڈوانس انکم ٹیکس نافذ کیا جائے گا۔ نمبر 3، جناب اسپیکر، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی چند ایسی اشیاء کی قیمتیں بڑھانے کی سفارش انہوں نے کی ہے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ اس لیے سگریٹ، ایریٹڈ اور شوگری جو ڈرنکس ہیں ان کے اوپر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، سیمنٹ پر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 1.5 روپے فی کلو گرام تھی اس کو بڑھا کر 2 روپے فی کلو گرام کرنے کی تجویز ہے اس بل میں، اور کووڈ سے پہلے بھی یہ 2 روپے فی کلو گرام ہی تھی، کووڈ کے دوران اس کو کم کیا گیا تھا۔ جناب اسپیکر، نمبر 5، جی ایس ٹی کی شرح کو 17% سے بڑھا کر 18% کیا جا رہا ہے۔ اضافی محصولات عائد کرتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ عام استعمال کی اشیاء مثلا گندم، چاول، دودھ، دالیں، سبزیاں، پھل، مچھلی، انڈوں اور کھلے گوشت اور مرغی پر یہ اضافی ٹیکس عائد نہ کیا جائے۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت کو اس بات کا احساس ہے کہ مہنگائی نے غریب ہمارے بہن بھائیوں کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کے ماہانہ وظیفے میں اضافہ کیا جائے، اور اس کے لیے 40 ارب روپے مزید مختص کیے جا رہے ہیں، یعنی 360 ارب کا جو اس معزز ایوان نے بی آئی ایس پی کے لیے بجٹ منظور کیا تھا اس کو بڑھا کر 400 ارب کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف 170 ارب کے جو ٹیکسز تو ضرور لگ رہے ہیں، لیکن 40 ارب جو ہے وہ یعنی جو موسٹ ڈیزرونگ آپ کے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے تحت جن کو امداد حکومت دیتی ہے، جو اس کا فرض ہے، اس کو 40 ارب بڑھا کر اپنا 400 ارب کیا جا رہا ہے۔ میں اس معزز ایوان کو اس بات پر بھی اعتماد میں لینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ اور ان کی کابینہ سادگی اپنائے گی اور عوام کو ایسا کرنے کی تلقین کرے گی۔ اس سلسلہ میں وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف عنقریب قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ جناب اسپیکر، اب تک تو میں نے معیشت کے بگاڑ کو درست کرنے کے لیے اقدامات بتا رہا تھا جس سے سلیکٹڈ حکومت کی ناتجربہ کار ٹیم کی پیدا کردہ خرابیاں دور ہوں گی۔ اب میں ان بنیادی اصلاحات کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کے ذریعے معیشت میں استحکام آئے گا۔ ان پر عمل کرتے ہوئے ہم سب مل کر انشاءاللہ جو ہمیں شروع میں مشکلات آئیں گی، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے ماضی کی طرح کہ آہستہ آہستہ ہم ترقی کا عمل دوبارہ بحال ہوگا۔ جناب اسپیکر، قیمتوں میں استحکام ہمارے میجر سے آئے گا، لوگوں کی آمدن میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اس دوران ہماری جی ڈی پی بھی بہتر ہوگی اور دنیا لیکن اس کے لیے ہم سب کو مل کر جو قربانی دینی ہوگی، جو معیار اڈاپٹ کرنے ہوں گے، وہ ہم سب کا فرض ہے۔ وزیر اعظم خود بچت کریں گے اور کابینہ اپنے اخراجات کم کرے گی۔ شروع میں معیشت کی شرح نمو سست رو ہوگی، لیکن رفتہ رفتہ پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ زراعت، ایگریکلچر، انڈسٹری اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبہ جات میں ترقی کے ذریعے جی ڈی پی گروتھ کو اگلے مالی سال میں 4% سے انشاءاللہ دوبارہ تجاوز کریں گے۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت 2 بڑے مسائل سے اس کو دوچار ہیں، ایک فسکل ڈیفیسٹ اور دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ ہم ان دونوں
डेफिसिट यानी खसारों को कम और कंट्रोल करने के प्रोग्राम पर अमल पैरा है। IMF के प्रोग्राम के जरिए हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इंशाअल्लाह इजाफा होगा। रुपए की स्टेबिलिटी इसमें आएगी, इसकी कदर बेहतर, इसमें इस्तेकाम होगा। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं और रिमिटेंस हैं इंशाअल्लाह वो उसमें भी बेहतरी आएगी। और मजीद जो इस वक्त जो हमारी LCs के ना खुलने के जो मसाइल हैं वो भी इंशाअल्लाह दूर होंगे। हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट्स का एक खतीर हिस्सा दरामदी खाम माल पर मुनहसर है। LCs के मामला में आसानी से बरामदात में भी इजाफा होगा। और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इंपोर्ट प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट इशू की है उसमें फूड और फार्मास्यूटिकल यानी दवाएं उन्होंने रखी है। और नंबर 2 पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, चूंकि वो भी मुल्क की जरूरत है वो है। और तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्री जो है उसके लिए जो इंपोर्ट्स या उसकी जो जरूरियात है वो तीसरे नंबर पे है। ये सर्कुलर पब्लिक हो चुका है और इस पे अमल दरामद तमाम बैंक से कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जहां तक माली खसारे का ताल्लुक है, ये अमर तसल्ली बख्श है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस साल अपने महसूलात के हदफ को इंशाअल्लाह आसान तरीके से पूरा करेगा। और महसूलात इस जो फाइनेंस बिल में जो ऐड किए गए हैं वो आपने जो उनका ओरिजिनल बजट अप्रूव किया था, उनको जो टारगेट दिया था, जो उनको हदफ दिया था, ये 170 उसमें ऐड होगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह वो उसको अचीव करेंगे और पूरा करेंगे। और जो वो इजाफी रकम ये होगी इससे हमारा जो फिस्कल डेफिसिट या जो माली खसारा है उसमें डायरेक्ट कमी आएगी। जनाब स्पीकर, पहले बयान किए गए मैक्रो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स के अलावा सेक्टोरल इस्लाहात पर भी काम किया जा रहा है। ज़राअत कम से कम अरसे में मईशत पर एक सेहतमंद असर ला सकती है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीबन 2000 अरब रुपए के किसान पैकेज का हाल ही में ऐलान किया है। किसान पैकेज के मेन खदोखाल जो हैं वो ये हैं कि इस फिस्कल ईयर में, इस माली साल में 30 जून 2023 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़री कर्जों का हदफ जो है उसको 1819 अरब मुकर्रर किया गया। इसमें तकरीबन 400 अरब का इजाफा किया गया है। और अभी तक लेटेस्ट नंबर जो है वो करीबन 1000 अरब तक ये डिस्पर्स हो चुके हैं। 1819 अरब रुपए में से करीबन 1000 अरब से जरा कम रकम वो डिस्पर्स हो चुकी है। नंबर 2, वज़ीर आज़म ने यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम के तहत शराइत पर कर्जों की स्कीम की मंजूरी दी है, जिसके तहत इस साल कम से कम 30 अरब रुपए के कर्जाजात फराम किए जाएंगे। नंबर 3, ज़री मशीनरी की फरामी के लिए 6.4 अरब की सब्सिडी मुख्तस की गई है। इस स्कीम के तहत किसानों को ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स वगैरह के आसान कर्जे सस्ते शरह के ऊपर मुहैया किए जाएंगे। नंबर 4, DAP जो खाद यूरिया के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी नेगोशिएट करके उसकी कीमतों में कमी की गई है और जो इंपोर्ट की गई है उसको उसी जो एक फिक्स कीमत है उसके ऊपर फराम किया जा रहा है। नंबर 5, दरामद करदा यूरिया की कीमत को किसानों के लिए काबिल खरीद बनाने के लिए, यानी कॉस्ट उसकी ज्यादा है और जो इंपोर्ट है वो तो करीबन 3 गुना है उसकी कॉस्ट। जो इस साल इसके फ्लड्स की वजह जनाब स्पीकर वीट भी इंपोर्ट हुई और फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट हुआ और इस पे खतीर रकम फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी बहुत करंस है और बड़ी लिक्विडिटी शॉर्टेज है उसके बावजूद इस पे बड़ी खतीर रकम इस माली साल में खर्च की गई। 30 अरब रुपए की सब्सिडी इस यानी यूरिया की दरामद के हवाले से, क्योंकि वो इंपोर्ट जो है वो करीबन 6-6.5 हजार रुपए से के करीब है। जो लोकल यूरिया है वो करीबन करंटली जो प्राइस है करीबन 2350 है। तो वो ये तो आप नहीं कर सकते कि दो कीमतों पे लोगों को दें कि ये इंपोर्टेड है तो महंगा है ये, तो उसके लिए 30 अरब की सब्सिडी जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। नंबर 6 जनाब स्पीकर, ज़राअत से मुंसलिक छोटे और दरमियाने कारोबारों को सहल बनाने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, यानी उनको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की तर्ज पे एक किस्म का उनको दर्जा दिया गया है ताकि एग्रीकल्चर जो छोटे बिजनेस हैं वो अपनी नशोनुमा उनकी हो सके। जो ज़री कर्जा हासिल करने के लिए आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा इस हाउस में भी मैंने देखा कि जो ओरिजिनल बजट जब पेश हुआ मई जून में, तो उस वक्त भी ये डिमांड थी कि जी PIU जो वैल्यूएशन होती है जमीन की जिसके बेसिस पे काश्तकार को कर्जे मिलते हैं वो पर यूनिट 4000 रुपए थी और उसको हमने 10,000 रुपए उसका वैल्यू पर PIU यूनिट को बढ़ा दिया इस स्कीम में।
جس کی وجہ سے کسان اپنی اسی زمینوں پر بینکوں سے زیادہ یعنی رقم اپنے قرضہ یعنی لے سکیں گے تاکہ اپنے کاروبار کو وہ وسیع کر سکے. نمبر 8, 5 سال تک جو پرانے ٹریکٹرز کی درآمد کی اجازت بھی کسٹم ڈیوٹی کی رعایتی شرح پر دے دی گئی ہے, یہ پہلے اس کی اجازت نہیں تھی. نمبر 9, حکومت نے سولر انرجی سے ٹیوب ویل لگانے کے لیے رعایتی شرح پر قرضے دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے. رواں مالی سال میں 75,000 سولر ٹیوب ویل لگانے کا ہدف رکھا گیا, یعنی ٹیوب ویلز کو کنورٹ کرنے کا سولر کے اوپر بجائے بجلی کے اوپر وہ ہو. دوسرا جو شعبہ جس پر اس حکومت کی خاص اس وقت توجہ ہے وہ آپ کی آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی. دنیا میں چوتھے انڈسٹریل ریولوشن کی شروعات ہو چکی ہے جناب اسپیکر, جس میں فزیکل, ڈیجیٹل اینڈ بایولوجیکل کا فیوژن ہے. انہی عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز کے لیے خصوصی مراحت کا اعلان کیا گیا ہے, جس سے اس شعبہ کی مشکلات حل ہوں گی انشاءاللہ. اس شعبہ سے منسلک افراد اپنے نجی یا کمپنی کے اکاؤنٹ میں اپنی فارن کرنسی جو ان کی ریسیٹس ہوں گی 35% تک اپنے اکاؤنٹس میں رکھنے کے وہ مجاز ہوں گے, جو ان کی بڑی پرانی ڈیمانڈ بھی تھی اور ان کا جینون ایک مطالبہ تھا. اس کو دے دی گئی ہے. آئی ٹی کے شعبے کے جو ٹیکس کے معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کرنے کے لیے جناب اسپیکر لاہور, اسلام آباد اور کراچی میں انکم ٹیکس کے مخصوص دفاتر قائم کر دیے گئے. جناب اسپیکر, اس بات کی کبھی امید ہے کہ اس تمام جو ہم نے ایکشنز لیے ہیں یا لیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ آئی ٹی کا شعبہ ملک کی ترقی میں ہراول دستے کا کردار ادا کرے گا. آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ مل کر حکومت نے رواں مالی سال میں اس کی جو ترسیلات کا ہدف رکھا ہے, ریمیٹنسز کا جو ان کی فورن ایکسچینج ارننگ ہوگی وہ پہلے $2.5 ارب تھا, اس کو ان جو کنسیشن دی جا رہی ہیں ان کو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے, تو جو ان کا وہ پورا سیکٹر ہے وہ $4 بلین وہ کہتا ہے کہ اس سال ہم پاکستان کو ارن کر کے دیں گے. جناب اسپیکر, آخر میں ان معزز ممبران جو اس ہاؤس کے پچھلے اسمبلی میں بھی تھے, میں ان کو یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ جو 5 بجٹ میں نے 2013 اور 2017 کے دوران 20, 13, 14, 15, 16, 17 میں نے پیش کیے, ان میں ہر دفعہ میں نے یہ ایک ریکویسٹ کی کہ اس ملک میں نیشنل اکنامک انجینئرنگ کی ضرورت ہے, چارٹر آف اکانومی, اور ہم مل کر ایک نیشنل اکنامک ایجنڈے کو مرتب کریں, اس کے اوپر ہم ایک یکجا ہو جائیں اور اس کے اوپر بھی عمل کریں. جو بھی حکومت آتی ہے جس کو اللہ نے یہ موقع دیا, لیکن اس اکنامک چارٹر کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. لیکن سم ہو میں اس پہ اپنا ہدف یا اپنی ایک جو وش تھی اس کو نہیں اچیو کر سکا. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے قطع نظر جناب اسپیکر کہ کس جماعت کی حکومت ہے, ریاست اس راہ پر گامزن رہے جو کہ آپ مل کر ایک تعین کرے اس ملک کے لیے, اس کے فیوچر کے لیے, اس کی قوم جو آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے ایک آبویسلی ایوولوشن پروسیس جناب اسپیکر ہوتا ہے, اور وہ ایوولوشن پروسیس آٹومیٹکلی ہوتا ہے کہ اس میں امپرومنٹس ہوتی ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ اکانومی کہاں تھی, آپ کو میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر کیا ہوتا 2013 میں. الیکشن سے پہلے جو گلوبل رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ $1 پاکستان کو کوئی ادارہ نہیں دے رہا تھا, جیسے کہ ریسنٹ ہم نے دیکھا پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. یہ تیسری تھی پریڈکشن کہ 6 سے 7 مہینے نو میٹر کون سی پولیٹیکل پارٹی جیت کے آئے گی اس کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کرنا پڑے گا. 2013 کو یاد کرا جناب اسپیکر, 10 سال پرانی بات. وہی ملک ہم نے سب نے مل کے اسی ہاؤس میں اور دوسرے سینٹ میں ہم نے مل کے کوشش کی, اس کی ڈائریکشن چینج کی, اور وہ ملک 3 سال میں دنیا کی 24ویں معیشت بن گیا. سارے دنیا کے ادارے اس کی تعریفیں کرتے تھے, سارے دنیا کے انویسٹر اس کی تو دیکھ رہے تھے. لیکن شومی قسمت کہ آج ہم پھر گر کے 47th اکانومی بن گئے ہیں, جو کہ بہت ہی میرے لیے میں سمجھتا ہوں ہارٹ بریکنگ ہے. اس بات سے قطع نظر کہ کس جماعت کی حکومت ہے, میں نے جیسے عرض کیا ریاست اس راہ پر گامزن رہے جو کہ ایک فیوچر روڈ میپ آپ تعین کریں. آج اس امر کی یقیناً پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے. جیسے میں نے عرض کیا, جس ہم 98-99 میں جب ہم نے دھماکے کی اس وقت پاکستان ایک بڑا سیریس چیلنج کا مقابلہ کیا. ساری دنیا ور اپ ان دیئر آرمز ٹو میک پاکستان ڈیفالٹ اینڈ پاکستان ٹو فیس ٹربل. اور اس وقت یہ تھا کہ اس نے کیوں ایٹمی دھماکے کیے ہیں, اس نے کیوں پاکستان کو ایٹمی قوت حکومت بنایا. ہم نے وہ فیس کیا, آپ سب نے دعائیں کی, محنت کی, ہم اسی دونوں ہاؤسز میں پاکستان اس میں سے نکل آیا. ہم نے 2013 میں بھی یہ دیکھا کہ جہاں ہماری ایک کمبائن ایفرٹ ہوگی,
جہاں ہم ایمانداری کے ساتھ اس ملک کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ کی برکت، میرا ایمان ہے کہ اس میں شامل ہوتی ہے اور پھر ہم اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایک ہو کر ایک ہم روڈ میپ تعین کریں، ایک ہم معاہدہ کریں کہ پاکستان کی معیشت کو ہم نے کس طرح لے کے جانا ہے۔ اور میں دوبارہ سب کو دعوت دیتا ہوں، آئیں ہم سب مل کر بیٹھیں، ملک کے معاشی مستقبل کے بارے میں ایک قومی سوچ اپنائیں۔ مجھے کبھی امید ہے کہ ان اقدامات کی تکمیل میں ہمیں ریاست کے تمام اداروں کی مکمل حمایت حاصل رہے گی۔ آخر میں جناب اسپیکر، میں نے جو ملکی معیشت کے بحالی کے لیے حکومت کے اقدامات اور تجاویز کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ ان اقدامات کے بنا پر معیشت ہماری انشاءاللہ اکانومی بہتر ہوگی اور ہم جلد دوبارہ اپنے جی ڈی پی گروتھ، ہمیں ترقی کے راہ پر ہمارا دوبارہ ہم گامزن ہوں گے۔ میں سب سے عرض کروں گا کہ وہ یہ جو میں نے جیسے عرض کیا کہ 1999 اور 2013-14 کہ ہم سب نے دیکھے ہوئے ہیں، موسٹ آف دی کولیگز پر ہیئر، ہم نے دیکھا ہوا کہ وہ کیسا پیریڈ تھے، وہ کیسے چیلنج تھے۔ آج اس سے بھی ڈیپر چیلنج پچھلے سال سے شروع ہے اس ملک میں، 47ویں معیشت ہم بن چکے ہیں۔ ہمیں واپس اس کو پاکستان کو اس ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے اور انشاءاللہ ہماری نیت تھی کو ہم کٹھے ایک ہو کر اس کے لیے کوشش کریں۔ مجھے کوئی مشکل نظر نہیں آتی۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ اسی ترقی کی راہ پر دوبارہ گامزن ہوں گے اور پاکستان انشاءاللہ خوشحال ہوگا۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بل پیش کیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سلیکٹڈ حکومت ناقص پالیسی کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ حکومت نے امیر طبقے پر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2018 تک نون لیگ کے دور میں معیشت ترقی کر رہی تھی۔ تحریک انصاف کے دور میں ملک کی تاریخ کے ریکارڈ قرضے لیے گئے۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ نے سادگی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی کی منظوری بھی دی ہے۔ تشریف لے آئے ہیں کارا صاحب اور محترمہ شازیہ مری صاحب کی طرف سے آپ کا شکریہ۔